بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں حج کی اقسام صورتیں بیان کی جائیں گی کہ حج کتنی طرح کا ہے، کتنی قسمیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم حج قران کی ہے۔ قران لغت میں کہتے ہیں 2 چیزوں کو آپس میں باہم ملانا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج قران اس حج کو کہا جاتا ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کیا جائے، یعنی جب میقات سے پہنچے گا، وہاں سے یہ آگے گزرے گا تو حج اور عمرہ دونوں کے احرام باندھے جائیں، پھر پہلے عمرہ کیا جائے اور عمرے کے جو اعمال افعال ہیں وہ ادا کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے اسی ایک ہی احرام سے، اور 10 ذو الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے گا۔ اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ اور حج کی دوسری قسم جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ تمتع کا لغوی معنی ہے کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا، اور شریعت کے اندر حج تمتع اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں آدمی عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کرے، لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ باندھے۔ عمرہ کر لینے کے بعد احرام کو کھول کر ساری وہ چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں اس پر ناجائز تھی، اور پھر چند دنوں کے بعد حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ اس طرح حج میں چونکہ عمرے اور حج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کچھ وقت مل جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران میں درمیان میں کوئی وقت نہیں ملتا، ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ اور حج کی تیسری صورت جو ہے وہ حج افراد ہے۔ افراد کا معنی ہے تنہا کرنا، اکیلا کرنا، اور شریعت میں افراد سے مراد وہ حج ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، صرف حج ادا کیا جائے، حج کا احرام باندھا جائے اور حج ہی کے احرام جو ہے ارکان وغیرہ ادا کیے جائیں۔ اس حج کو حج مفرد بھی کہتے ہیں، حج افراد بھی کہتے ہیں۔ اس حج میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ گویا کہ حج کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو حج قران کہتے ہیں۔ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، پھر پہلے عمرے کے افعال کیے جائیں، پھر حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذو الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد احرام کھول دیا جائے گا اکٹھا۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرے کے افعال کر کے پھر احرام کو کھول دیا جائے، درمیانی عرصہ جو ہے اس کے لیے وہ چیزیں جو ممنوع تھی جائز ہو جاتی ہیں، اور 8ویں تاریخ کو حج کا احرام باندھ دیا جائے، 10 ذو الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد جو ہے احرام کھول دیا جائے۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذو الحجہ کو رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہوتی، اور پہلی صورت افضل ہے، دوسری اسہل آسان ہے، اور تیسری صورت جو ہے تیسری سے دوسری صورت افضل ہے۔ گویا حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد جس میں صرف حج ہی ہوتا ہے، عمرہ نہیں، اور حج قران جس میں حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے ادا کیا جاتا ہے، اور تیسری قسم حج تمتع ہے جس میں
پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کے احرام کیے جاتے ہیں۔